بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے اس کے کلمات اور الفاظ پر ہماری تشریح اور توضیح جاری ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو پہلا حرف با ہے اس کے 3 معنی کو ڈسکس کیا تھا. آج کے لیکچر میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو لفظ اسم ہے اس کا معنی اور مفہوم بیان کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عبارت اور کلمات میں حرف با کے بعد لفظ اسم آیا ہے. یہاں براہ راست استعانت اللہ کی ذات کی بجائے یعنی باللہ الرحمن الرحیم اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے کے الفاظ کی بجائے اس میں باری تعالیٰ سے استعانت کی تلقین کی گئی ہے. تو یہاں ایسا کیوں ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ براہ راست اللہ کی ذات سے مدد طلب کی جاتی تو اللہ کے نام سے مدد کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ اللہ کے نام سے برکت کیوں حاصل کی جا رہی ہے؟ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ اسم کا معنی سمجھا جائے اور اسم کی جو اہمیت ہے اور خصوصیت ہے اس پر غور کیا جائے. اسم کو بیان کرنے میں کیا حکمت ہے، کیا اسرار اور رموز ہیں. آج کے اس لیکچر میں ہم لفظ اسم پر بحث کر رہے ہیں. پہلے ہم اس کا جو سٹرکچر ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ کے اسم کا جو الف ہے اسے حذف کر دیا گیا ہے، ڈیلیٹڈ ہو گیا ہے، گرا دیا گیا ہے. مشہور نحو کے اتھینٹک اسپیشلسٹ امام ہیں، استاذ ہیں فرا، وہ لکھتے ہیں کہ تمام لکھنے والے جنہوں نے قرآن پاک کو لکھا ہے تمام قراء کا اس پر اجماع ہے کہ بسم اللہ میں اسم کا جو الف ہے نا وہ محذوف ہے اور فسبح بسم ربک العظیم میں جو الف ہے وہ برقرار رکھا گیا ہے. اور اسی طرح اقرا بسم ربک الذی خلق میں بھی الف برقرار ہے. تو دیگر صورتوں میں جہاں کہیں بھی لفظ اسم آیا ہے وہاں الف حذف نہیں ہوا، لیکن یہاں بسم اللہ میں جو ہے با کے فوراً بعد اسم آنا تھا تو الف کو کیوں ہٹا دیا گیا، اس کو کیوں حذف کر دیا گیا؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں الف کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو چیز مشہور ہو جائے اور معروف ہو جائے اور کثیر الاستعمال ہو جائے وہ الفاظ، تو وہ ان کے حروف کو کم کر دیتے ہیں لکھنے میں، بشرط یہ ہے کہ اس کا معنی جو ہے اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو. تو یہاں امام بیضاوی جیسے عالم نے اور مفسر نے لکھا ہے کہ اسم کا الف حذف کر دیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں اس کے عوض جو بسم اللہ کی با ہے
اس کو لمبا کر کے اس لیے لکھا جاتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں اسم تھا اور ہے، لیکن کثیر الاستعمال ہونے کی وجہ سے یہاں اسم کو حذف کر دیا گیا، لفظ اسم کا الف جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے، لفظ اسم کا معنی کیا ہے؟ لفظ اسم کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر اسم اس شے کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز پہچانی جائے۔ اسم کسی کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کسی کو پہچاننا ہو، جاننا ہو، کسی کی معرفت حاصل کرنی ہو تو پہلے انسان اس کے نام سے اسے جانتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے۔ اور اسم کا ایک معنی کسی بلند شے کو بھی اسم کہتے ہیں کہ وہ کسی کو اتنا بلند کر دے کہ وہ چیز کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے اور ظاہر ہو جائے۔ اسم کو عربی میں اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کسی شخصیت کو واضح اور ظاہر کرتی ہے اور اسے بلند کرتی ہے، اور اس ہستی اور اس شخصیت کے پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے امام اصفہانی نے، امام راغب اصفہانی نے المفردات میں لفظ اسم کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، الاسم ما یعرف به ذات الشیء، فرماتے ہیں اسم وہ لفظ یا علامت اور نشانی ہوتا ہے جس سے کوئی چیز پہچانی جائے۔ لفظ اسم کے جو لغوی اشتقاقات ہیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو علماء کے دو اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ لفظ اسم سما یسمو سمون سے مشتق ہے، اور یہ نقطہ نظر علماء بصرہ کا ہے، اور وہ کہتے ہیں واسما یاسمو وسمن سے بھی مشتق ہے، یہ نقطہ علماء کوفہ کا ہے۔ سما یسمو سمون کا معنی ہے بلندی، السمو بلندی کو کہتے ہیں۔ آسمان کو بھی سما اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بلند ہے۔ اور امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ سمون سمون اس سے مراد وہ نام ہوتا ہے جس کے ذریعے مسمى کا ذکر بلند ہوتا ہے، اور اسم اصل میں وہ نام ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی کو پہچانا جاتا ہے۔ اور امام رازی نے اس بات کو لکھا ہے، فَاسْمُ الشَّيْءِ مَا عَلَاهُ حَتَّى ظَهَرَ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِهِ، فرماتے ہیں پس اسم کسی چیز کے اس نام کو کہتے ہیں جو اس چیز کو بلند کر دے اور اس کو ظاہر کر دے۔ اور دوسرا مادہ اشتقاق علماء کوفہ کے نزدیک یہ ہے کہ واسما یاسم و وسمن، وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے علامت اور پہچان۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں الوسم التاثیر والسمت والاثر، کہتے ہیں وسم تاثیر کو کہتے ہیں اور سما اثر کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید اس معنی کی وضاحت کرتا ہے، تعرفہم بسیماہم، کہ تم انہیں پہچانو گے، انہیں پہچان لو گے ان کی علامات سے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسم کسی ذات کی نشاندہی کرتا ہے، کسی ذات کو یا اس کی صفات کو ظاہر اور نمایاں کرتا ہے، اور کسی ذات کی نشاندہی کرے تو اسے اسم ذات کہتے ہیں، اور اگر کسی کی صفت کو ظاہر کرے تو اسے اسم صفات کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا ایک اسم ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اور باقی اسماء اللہ کے اسماء صفات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تسمیہ کا آغاز اسم کے ذکر سے کیوں کیا؟ بسم اللہ کا آغاز اسم سے کیوں کیا؟ اللہ کی ذات کی بجائے اسم کے ذکر سے اس لیے کیا گیا ہے، اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اسم کے بغیر
کسی ذات کو اور کسی صفات کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اسم چونکہ ذات کو اور صفات کو جاننے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، اسم کا واسطہ نہ ہو درمیان میں تو نہ کسی کی ذات کا پتہ چل سکے، نہ کسی کی صفات کا پتہ چل سکے، اور اگر اسم کو جانا جائے تو پھر اس ذات کی بھی معرفت ہوتی ہے، اس کی صفات کی بھی معرفت ہوتی ہے۔ اسم کے بغیر صحیح معرفت نہ ذات کی ہو سکتی ہے نہ صفات کی ہو سکتی ہے، چونکہ اسم دونوں صفت کو ظاہر کرتا ہے اور اس ذات تک معرفت اور رسائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کی بجائے مدد طلب کروانے کے لیے اللہ نے اسم کے ذریعے اس کا آغاز کیا، تاکہ لفظ اسم کے بعد اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر آ جائے، اور اللہ کی ذات، لفظ اللہ اس ذات حق پہ دلالت کرتا ہے۔ لفظ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں اس کی صفات پہ دلالت کرتا ہے، اور لفظ اسم ذات تک رسائی کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور صفات تک بھی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم صوفیاء کو دیکھتے ہیں، اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں، تو وہ اسماء الہی کا بکثرت سے ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اسماء الہی کے ذکر سے خصوصی انوار اور تجلیات نصیب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ نے اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارنے کی تعلیم دی۔ ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا اللہ کے نام بہت ہیں، پس تم اسے ان کے ناموں سے پکارا کرو۔ اسماء باری تعالیٰ کے بکثرت ذکر کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری نے روایت نقل کی ہے صحیح بخاری میں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان ناموں کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اسماء الہیہ بذات خود بڑی برکت اور فضیلت کے حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز اسماء الہیہ سے ہو رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لو۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لیں۔ اس آیت میں بھی اللہ کا نام لینے کی تعلیم کی گئی ہے، اور یہ اسم الہی کا ذکر ہے، رب کا نام لیا جائے، اللہ کے اسماء کا ذکر کیا جائے۔ اس لیے بسم اللہ میں اسی تصور کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی تصور کو قرآن مجید میں ایک اور مقام میں بیان کیا۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 96 میں فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ سورۃ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کریں۔ پھر فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا پس اس نے نماز پڑھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ میں اللہ کے نام سے پڑھنے
ابتدا کرنے کی بات کی تاکہ اللہ کے نام کی تسبیح بھی ہوتی رہے اور برکت بھی ہوتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ، صوفیاء، مقربین، مخلصین، زاہدین، عابدین، ذاکرین، اللہ کے نیک بندے آج تک اسماء الہیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ذکر کرتا ہے، کوئی یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم کا ذکر کرتا ہے، کوئی یا عزیز ہو، یا غفار ہو، یا ستار ہو، یا کریم ہو کی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی یا رزاق ہو، کوئی یا علیم ہو، کوئی یا حکیم ہو کی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی یا علیم ہو کا تسبیح پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے اسماء میں بڑی برکت ہے، اللہ کے نام میں بڑی برکات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسماء الہیہ میں سے اپنے 3 نام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے رب کے نام سے، اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ناموں میں بڑی برکات ہیں، رب کے نام میں بڑی برکت ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نام کسی ہستی کے معرفت کا ذریعہ ہے، اس کی ذات کا، صفات کا۔ رب کی معرفت پانی ہے، اللہ سے قربت پانی ہے، اسے جاننا ہے، تو اس کے نام کی جتنی تسبیح پڑھیں گے، جتنا کثرت کے ساتھ اس کے اسماء الہیہ کا ورد کریں گے، اتنے انوار اور تجلیات اور اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنے ناموں اور اپنے اسم کی اللہ ہمیں معرفت نصیب فرمائے اور اپنے نام کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔